رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي ابتدأ بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی صباح یوم الدین اما بعد فقد قال رب العالمین فی کتابہ المبین والقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صلی اللہ حسب معمول آپ حضرات سے بسد ادب گزارش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر عسکری حسین، کاظم حسین، نذیر جہاں، امینہ بیگم، ان کے علاوہ جملہ مرحومین و مرحومات کی ارواح، تمام شہداء ملت جعفریہ، شہداء ایران، بالخصوص رہبر معظم کی روح کو ایصال کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد۔ ماہ بہار قرآن بالآخر ہم سے رخصت ہو گیا، اور آج اس مبارک مہینے کی 29 تاریخ ہے۔ 29 تاریخ یعنی چاند رات۔ اگر تصدیق رؤیت ہلال ہو گئی تو کل روز عید، اور اگر نہیں ہوئی تو پرسوں تو عید ہے ہی۔ یقیناً اللہ کا بڑا لطف و احسان رہا کہ ہم ماہ رمضان جیسی نعمت سے مستفیض ہوئے۔ اس سے جدا ہوتے ہوئے دعا کریے گا کہ اللہ ہمیں اگلے سال پھر موقع دے کہ ہم اللہ کے مہمان بنیں، اور جو ہم نے اس مہینے سے نورانیت، روحانیت حاصل کی ہے، اس مہینے کے بعد وہ ہمارے وجود میں نظر آئے۔
ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان سے نکلنے کے بعد ہمارا نفس پھر ہم پر غالب آ جائے، پھر ہم شیطان کے دامے فریب کا شکار ہو جائیں۔ ایک اہم مسئلہ جو عید کے متعلق ہے زکوٰۃ فطرہ کا، اس کے چند نکات اور 2 سے 3 مسائل بیان کر کے اپنے سلسلے کی طرف آتا ہوں۔ سورہ حجرات کی چند آیتیں بیان کرتا ہوں۔ زکوٰۃ فطرہ ایک واجب عمل ہے، چاند ہوتے ہی ہر انسان پر، بالغ پر، عاقل پر، شیعہ اثنا عشری پر، اس کا اور اس کے نانخور افراد کا، یعنی وہ افراد جو اس کی کفالت میں ہیں، اس کے نانخور شمار ہوتے ہیں، اس کے یہاں کھانا کھا رہے ہیں، جنہیں وہ کھانا کھلا رہا ہے، سب کا فطرہ واجب ہے۔ فطرے کے لیے حدیث ہے کہ جیسے نماز بغیر صلوات کے مکمل نہیں ہے، ویسے ہی ماہ رمضان کے روزے بغیر فطرے کے مکمل نہیں ہیں۔ صلوات مکمل نماز ہے، فطرہ مکمل روزہ ہے۔ اس کے علاوہ فطرے سے حدیثوں میں ہے کہ ناگہانی موت سے انسان محفوظ رہتا ہے، فطرے کے ذریعے تمام بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور فطرے کا ذکر ہمارے اوراق کے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 کی تفسیر کے ذیل میں فرماتے ہیں، قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کا نام لیا اور اس کے لیے نماز پڑھی۔ امام فرماتے ہیں قد افلح من تزکا سے مراد فطرہ ہے، وہ کامیاب ہے جس نے فطرہ نکالا۔ فطرہ یعنی اپنا تزکیہ کیا، اپنے مال کا تزکیہ کیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی سے مراد امام فرماتے ہیں صحرا میں جا کر نماز پڑھنا، یعنی نماز عید۔ قد افلح من تزکا فطرہ، وذکر اسم ربہ فصلی سے مراد نماز عید ہے۔ فطرہ نکالنا واجب ہے۔ کتنا نکالا جائے؟ 3 کلو اس چیز کا فطرہ نکالا جائے گا جو آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں سب سے زیادہ کھانے والی چیز ہے، سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے۔ آپ کے گھر میں نہیں، بعض حضرات اس میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، سوچتے ہیں جو ہمارے گھر میں، ہمارے خانوادے میں، ہماری فیملی میں نہیں، آپ کی فیملی میں کون سا اچھی چیز زیادہ کھائی جاتی ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں کون سی چیز زیادہ کھائی جاتی ہے۔ وہ گیہوں بھی ہو سکتا ہے، چاول بھی ہو سکتا ہے، اور دیگر اشیاء بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے محلے میں سب سے زیادہ، چونکہ ہمارے یہاں گیہوں کا رواج ہے، گیہوں زیادہ کھایا جاتا ہے، آٹا، لہذا 3 کلو گرام یا تو آٹا دینا ہے، گیہوں دینا ہے، یا اس کی قیمت دینا ہے۔ گیہوں بھی دے سکتے ہیں، آٹا بھی دے سکتے ہیں، یا گیہوں کی قیمت دیں یا آٹا کی قیمت دیں، یا بے عین ہی جنس دے دیں غریب کو، فقیر کو، لیکن اس میں بھی مستحق دیکھنا ہے۔ اول یہ ہے کہ شیعہ اثنا عشری ہو، نمازی ہو، اگر خاتون ہے تو پردہ کرنے والی ہو، خاتون ہے تو حجاب والی ہو، نمازی ہو، مرد ہے تو نمازی ہو، کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو، اسے دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مہمان کا فطرہ، مہمان کا فطرہ، مہمان اسے کہا جائے گا جو آپ کے گھر قیام کرے۔ اگر کوئی شب عید آپ کے ہاں صرف افطار کے لیے آتا ہے، صرف اور صرف افطار کے لیے، تو اس کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر وہ شب میں آپ کے ہاں سوتا ہے، رہتا ہے، اس کے بستر کا، اس کے سونے کا آپ انتظام کرتے ہیں، اور وہ آپ کا نانخور شمار کیا جاتا ہے اس رات، تو پھر اس کا فطرہ آپ پر واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی آتا ہے صرف افطار کے لیے اور افطار کے بعد چلا جاتا ہے تو اس کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہے۔ اگر دیگر مسائل آپ کو دریافت کرتے ہوں گے تو بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یہ اہم مسئلہ تھا، 3 کلو گرام سب پر واجب ہے۔ فطرہ نکالنے کا وقت، اگر کوئی نماز عید پڑھتا ہے
امام کی غیبت میں نماز عید مستحب ہے، جب انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا تو واجب ہوگی، امام کی غیبت میں مستحب ہے، لہذا اگر کوئی نماز عید پڑھتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ نماز عید سے پہلے فطرہ ادا کر دے۔ اس کو پہنچانا بھی بہت ضروری ہے، صرف نکال کے ایک جگہ رکھنے سے فطرہ ادا نہیں ہوتا، ضروری ہے کہ ہم اسے غربا تک، مستحقین تک پہنچائیں۔ اس کا اصل مقصد یہ بھی ہے تاکہ غریبوں کی بھی عید ہو جائے، فقیروں کی بھی عید ہو جائے، ان کے گھر میں بھی چولہا جل جائے، لہذا پہنچانا ضروری ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں ان پر واجب ہے کہ نماز عید سے پہلے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتے، چونکہ مستحب ہے، جو نماز نہیں پڑھتے انہیں پر لازم ہے کہ وہ اذان ظہر سے پہلے اپنا فطرہ ادا کر دیں۔ زکوٰۃ فطرہ 3 کلو گرام ہے۔ فطرے میں یہ ہے کہ سید کا فطرہ سید کو دیا جائے گا، غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا، لیکن ہاں سید کا فطرہ غیر سید کو دیا جا سکتا ہے۔ غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جائے گا، لیکن ہاں سید کا فطرہ غیر سید کو دیا جائے گا، اس لیے کہ سید حاکم ہے۔ یہ فطرے کی بحث ہے۔ اب ہم اپنی عنوان تک چلتے ہیں۔ کل سورہ حجرات کی چند آیتیں پیش کی گئی تھی، آج سورہ حجرات کی 6ٹھی آیت، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے صاحبان ایمان، میں نے کہا سورہ حجرات میں آداب معاشرہ کی تعلیم دی گئی ہے، پیغمبر کی بارگاہ میں، پیغمبر کی مجلس میں بیٹھنے کا سلیقہ، پیغمبر کو پکارنے کا سلیقہ۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی گناہگار کوئی خبر لاتا ہے، فتبینوا، تو اس کی جستجو کرو، تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے کسی قوم کو نقصان پہنچا دو۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے، پچھتاوا کرنا پڑے۔ اس آیت کا شان نزول پہلے بیان کر دوں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی نے ولید بن عقبہ کو بنی مستلق سے، قبیلہ بنی مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ زکوٰۃ ایک اہم فرض ہے، یہ فطرہ بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے، فطرہ بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے، وہ زکوٰۃ الگ ہے جس کے نصاب معین کیے گئے ہیں۔ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب ولید بن عقبہ قبیلہ بنی مستلق کے پاس پہنچا تو قبیلہ بنی مستلق کے افراد جوش و خروش میں استقبال کے لیے آگے بڑھے کہ نبی کا کوئی نمائندہ نبی کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جب اس نے لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ولید بن عقبہ نے سمجھا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ چونکہ ولید بن عقبہ میں اور قبیلہ بنی مستلق میں زمانہ جاہلیت میں سخت دشمنی رہی ہے، تو اس نے سوچا کہ اپنی دشمنی کا یہ بدلہ لینے آ رہے ہیں، لہذا وہ واپس لوٹ گیا اور پیغمبر سے کہنے لگا کہ وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ چونکہ حکومت اسلامی میں زکوٰۃ کا انکار بغاوت شمار کیا جاتا ہے، کسی نے اگر زکوٰۃ سے انکار کیا تو گویا باغی ہو گیا اور باغی کے خلاف جنگ کی جائے گی، اس لیے پیغمبر نے جنگ کی تیاری کی۔ فوراً اس آیت کا نزول ہوا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اے صاحبان ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو چاہیے کہ تم تحقیق کر لو۔ یعنی ولید بن عقبہ جسے نبی نے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تھا، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ فاسق ہے۔ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پھر پھیلاؤ نہیں، فوراً اس پر عمل نہ کرو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ اس کی تحقیق کرو، اس کی جستجو کرو۔ ولید بن عقبہ کون ہے جسے قرآن فاسق کہہ رہا ہے؟ نبی کا صحابی ہے نا، نبی کی بزم میں بیٹھنے والا ہے نا، یہ مسلمانوں کے خلیفہ سوم کا مادری بھائی ہے، تیسرے خلیفہ کا
مادری بھائی ہے، تیسرے خلیفہ نے اسے کوفے کا گورنر بنایا، کوفے کا گورنر بنایا، اور اس کے لیے مشہور ہے، تاریخ میں ہے کہ اس نے حالت نشہ میں صبح کی 4 رکعت نماز پڑھا دی، اور اس کے بعد پوچھتا ہے کیا اور پڑھا دوں، اور محراب میں شراب کی قے کی۔ اللہ اکبر! لوگوں نے اسے پتھر مار کر مسجد سے بھگایا۔ یہ ولید بن عقبہ ہے جسے قرآن نے فاسق کہا ہے، یہ وہ ہے جسے قرآن نے 2 مرتبہ فاسق کہا، ایک مرتبہ یہاں فاسق کہا، ایک مرتبہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 18 میں فاسق کہا۔ یہ ہمارے اور آپ کے مولا امیر المومنین، امام المتقین، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا سے اپنا مقابلہ کرتا ہے، کہتا ہے یا علی میں آپ سے افضل ہوں، میں آپ سے بہتر نیزہ زن ہوں، میں آپ سے بہتر بولنے والا ہوں، میں زباں دراز ہوں، میں آپ سے بہتر لشکر میں نمایاں ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا، در منصور میں ہے، امیر المومنین نے فرمایا اسکت انما انت فاسق، چپ ہو جا، خاموش ہو جا، تو فاسق ہے۔ فوراً قرآن کی اس آیت کا نزول ہوا، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 18، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، بھلا مومن اور فاسق ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس آیت میں مومن کسے کہا گیا ہے؟ امیر المومنین کو مومن کہا گیا ہے، علی کو مومن کہا گیا ہے، اور فاسق ولید بن عقبہ کو کہا گیا ہے۔ قرآن کی ایک ہی آیت میں نبی کے ساتھ میں 2 رہنے والوں کو، ایک کو فاسق کہا گیا، ایک کو مومن کہا گیا۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، عالم اسلام انصاف سے بتائے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کے پاس بیٹھنے والوں میں ایک مومن ہے، ایک فاسق ہے، جب 2 ایک جیسے نہیں ہیں تو سارے صحابہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب 2 اصحاب ایک جیسے نہیں ہیں تو سارے صحابہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک عادل ہے، ایک فاسق۔ قرآن فاسق کہہ رہا ہے، علی سے مقابلہ کرنے والے، علی سے برابری کرنے والے، قرآن علی کو سند ایمان دے رہا ہے۔ یہ آج کے دور میں اس آیت پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہمارے پاس کوئی میسج آتا ہے، ہم فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے پاس کوئی پیغام آیا، فوراً ہم آگے بڑھا دیتے ہیں۔ نہیں، پہلے جستجو کی جائے، پہلے تحقیق کی جائے، پہلے پتہ لگایا جائے۔ اسی لیے جو عادل افراد ہیں، جو محتاط افراد ہیں، جو پرہیزگار افراد ہیں، وہ فوراً کوئی میسج آگے نہیں بڑھاتے۔ ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر ہماری وجہ سے کسی قوم کا کوئی خسارہ ہوتا ہے یا کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر ہماری وجہ سے کسی کا کوئی نقصان ہوا تو ہمیں اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ کتنی مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی نے کسی کی خبر موت شائع کر دی، پھیلا دیا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب مر گئے، اور بعد میں پتہ چلا وہ زندہ ہے، بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ اب خدا نہ کرے اس خبر موت کے اشاعت کی وجہ سے اس کا بیٹا مریض ہو جائے، اس کا بھائی بیمار پڑ جائے، یا اسے کوئی صدمہ پہنچ جائے صرف جھوٹی خبر کی وجہ سے، تو اس کا خسارہ، اس کا نقصان کس کے ذمہ ہوگا؟ یہ ایک سادہ سی مثال ہے۔ آج ہمیں چاہیے، بالخصوص ماہ رمضان میں، یوں تو ہمیشہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں خصوصی طور پر، اس لیے کہ اگر کوئی جھوٹی حدیث اہل بیت کی طرف منسوب کی تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ آج کسی کا بھی قول ہو امام کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر قول ہمارے ائمہ کا ہو، ضروری نہیں کہ ہر قول معصومین کا ہو، ضروری نہیں کہ ہر بات اہل بیت کی طرف منسوب کی جائے۔ جب تک ہمیں بالکل یقین نہ ہو تب تک ہمیں اہل بیت کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی حدیثیں لوگ واٹس ایپ پر لگا دیتے ہیں، اسٹیٹس پر لگا دیتے ہیں، سوچنا پڑتا ہے۔ جو اہل مطالعہ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ آج تک کسی کتاب میں نے ایسی حدیث دیکھی ہی نہیں، یہ حدیث آئی تو کہاں سے آئی؟ یہ حدیث اہل بیت سے صادری نہیں ہو سکتی۔
بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے لوگ اپنے دل کی بات مولا علی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اپنے دل کی بات، کوئی بات اچھی لگ رہی ہے، اپنے دل کی بات ہے، علی کی طرف منسوب کر دے رہے ہیں۔ اس کا روز حشر سوال ہوگا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ کے نزدیک ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارا دل، ہماری آنکھ سب ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے، سب مسئول ہوں گے، سب سے سوال کیا جائے گا، سب سے پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے اس کے بعد والی آیت میں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ بعض لوگ یہ تھے جو نبی پر دباؤ ڈال رہے تھے، اس کی خبر کی تحقیق نہیں کر رہے تھے، بلکہ نبی پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ جنگ کی جائے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے اندر رسول موجود ہیں، تمہاری بزم میں رسول ہیں، تم ان کی اطاعت کرو گے یا ان سے اطاعت کرواؤ گے؟ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر نبی تمہاری اطاعت کر لیں اکثر موارد میں، تمہاری بات مان لیں تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ نبی کی اطاعت تمہارا فریضہ ہے۔ اس کے بعد آیتیں ہیں جس میں کہا گیا ہے وَاعْلَمُوا، جس میں کہا گیا انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کے بھائی ہیں، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اگر مومن میں جنگ و جدال ہو جائے، قتال ہو جائے تو آپس میں صلح کرایا جائے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس کے بعد جو آیت ہے، اگر آج رؤیت ہلال کی تصدیق نہیں ہوئی تو کل ضروری دو آیتیں جو بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، یہ آیتیں انشاءاللہ، اور اگر چاند کی تصدیق ہو جاتی انشاءاللہ سال آئندہ۔ لیکن آپ سب خود تفسیر کا مطالعہ کریں، آپ سب خود دیکھیں، قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان آپس میں بھائی ہے۔ ہمارا ایک دوسرے سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن ایمان کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے۔ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ہمارا اہل ایمان سے رشتہ ہے یا نہیں۔ اگر ہم دوسرے اہل ایمان کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر ایمان کی خوشبو نہیں ہے۔ آج کسی ملک میں مسلمان بھائی، اہل ایمان، شیعہ برادران، اہل بیت کے چاہنے والے کا قتل عام ہو رہا ہے، اور ہمارے اندر کوئی احساس نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مومن مومن کا بھائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقی مومن نہیں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی ملک میں بچوں کا قتل عام ہو رہا ہو، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہو؟ اللہ اللہ، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ عالم اسلام کو دیکھیے، کوئی احساس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سچے مسلمان نہیں ہیں۔ ارے انہیں احساس ہو تو کیسے ہو؟ انہیں جب کربلا میں احساس نہ ہوا، جب نواسۂ رسول ذبح ہو رہا تھا، انہیں کوئی احساس نہیں تھا۔ قرآن زیارت عاشورہ میں ہے کہ یہ عید منا رہے تھے، وہ دن تھا فرحت بہی آل و زیاد، عاشورہ کے دن یہ عید منا رہے تھے۔ اگر مسلمانوں کے قتل پا، شیعوں کے قتل پا کوئی عید کی خوشیاں منا رہا ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ اللہ، نواسۂ رسول کربلا کے میدان میں ذبح ہو رہا تھا۔ وہ نواسۂ رسول جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، وہ کربلا کے میدان میں یک و تنہا آواز دے رہا تھا۔ آج ملک ایران کی آواز ہے نا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ حسین نے بھی آواز لگائی تھی حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کوئی مدد کرنے کو نہ آیا۔ ہاں لوگ آئے، لیکن کوئی خنجر لے کر آیا، کوئی نیزہ لے کر آیا، کوئی تیر لے کر آیا۔ جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی ریگیں گرم اٹھاتا تھا، فاطمہ کے لال کے زخموں پر ڈالتا تھا۔ اللہ اللہ، غریب زہرا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا۔ ارے مدد کے لیے پکارا تھا نا، لیکن مسلمان قتل کرنے کے لیے آئے۔ حسین کے سوکھے گلے میں کند خنجر چلایا گیا، سر و تن میں جدائی ہو گئی، سورج کو گہن لگ گیا، منادی کی ندائی قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رزم بقضاء